ایک صلوات پڑھیں محمد بہرحال اب صبح ہو رہی ہے اور شہزادی کی آمد ہے، اور بہرحال بہترین اشعار آپ حضرات کے ذریعے ہم لوگ سب نے سنے، اور شہزادی کونین صلوات اللہ وسلام علیہ کی آمد۔ اب میں اس میں ظاہر سی بات ہے کہ میں کیا عرض کروں، بس بیٹا بہت عزیزان محترم، جو شہزادی کی آمد ہے وہ نبی کی بیٹی ہے، لیکن بیٹی ایسی ہے کہ جس سے ذریعے سے باپ پہچانا جاتا ہے۔ یہ عجیب و غریب بات ہے کہ ہمیشہ اولاد باپ سے پہچانی جاتی ہے، لیکن یہ وہ ذات ہے کہ اللہ نے کہا ہم فاطمۃ و ابوہا، یعنی بیٹی سے باپ کو پہچانا گیا۔ اور خدا کی قسم فضائل کا سلسلہ آتا ہے، اور آ کے مرکز اگر فضائل کا بنتی ہیں تو وہ شہزادی کونین ہی بنتی ہیں۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ زمانہ ان کا مخالف بھی رہا، اور اس نے ان کو بہت زیادہ اذیت بھی پہنچائی، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو اذیت پہنچاتا رہا وہ ہماری فہرست میں اس کا نام لعنت کے ساتھ لکھا جاتا رہا، اور ہم نے ہمیشہ اس پر لعنت کی کہ جو اہل بیت اطہار کا گستاخ رہا۔ دیکھیے اہل بیت اطہار کا گستاخ رہا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اہل بیت اطہار کے گستاخ پر لعنت نہ کریں تو پھر کیا کریں؟ دیکھیے کیا کریں، یہ بھی ایک عجیب و غریب بات ہے۔ اور آج کل تو کچھ فیشن نکل آیا ہے کہ جس کو 4 پیسے مل جاتے ہیں، تھوڑی عزت مل جاتی ہے، وہ آل محمد کے خلاف بولنے کی کوشش کرتا ہے، اور آل محمد ہی ملتے ہیں کہ جن کے اوپر سب ہوتا ہے، ستم ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد بڑا فیشن یہ نکل آیا ہے کہ آپ گستاخی کرتے رہیے اور معافی مانگتے رہیے۔ یہ عجیب و غریب بات ہے خدا کی قسم۔ دیکھیے یہ لوگ جو معافی مانگ رہے ہیں، ان پر ظلم کرنے کے بعد یا ان کے خلاف بولنے کے بعد، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی سیرت دشمنان اہل بیت کی ہمیشہ رہی، اس لیے کہ شہزادی کو اذیت پہنچانے والے بھی شہزادی کے پاس معافی ہی مانگنے کے لیے آئے تھے، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ شہزادی نے معاف نہیں کیا تھا۔ دیکھیے غور طلب ہے کہ معاف نہیں کیا تھا، اور اب یہ فیشن نکل آیا ہے کہ آل محمد کے خلاف بولتے ہیں اور ہم سے معافی مانگتے ہیں۔ ارے صاحب، مومنین کو اگر اذیت پہنچی ہے تو ہم ان سے معافی مانگ رہے ہیں، آپ غور کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب یہ بات ہوتی ہے تو بالکل اسی طرح سے کہ جیسے اہل سنت حضرات ان کے لیے کہتے ہیں کہ معافی تو مانگ لی تھی، ویسے ہی کچھ ان کے چاہنے والے ہم سے کہتے ہیں کہ معافی تو مانگ لی ہے۔ لیکن بھیا معافی تو انہی نے مانگ لی ہے، مگر وہ کون مرد مومن ہے کہ جو اہل بیت اطہار کی طرف سے اتھرائز کیا گیا ہے اس بات پر کہ ان کے خلاف بولنے والے کو معاف کر دیا؟ بہت طلب ہے نا کہ معافی تو لوگ مانگ رہے ہیں، مگر ایسا کون ہے کہ جسے ادھر سے یہ اجازہ مل گیا ہے کہ جو ہمارا گستاخ ہو اسے تم معاف کر دیں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ گستاخ آل محمد کو معاف کرنے والا خود قابل لعنت ہو جاتا ہے۔ آپ فرما رہے ہیں، یہ ایک عجیب و غریب بات ہے۔ عزیزان محترم، میں بس آپ کے سامنے کیا عرض کروں، ہم جو دنیا میں آئے ہیں وہ آل محمد کے فضائل ہی بیان کرنے کے لیے آئے ہیں، اور دشمنان اہل بیت پر لعنت ہی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ لعنت ہی کرنے کے لیے آئے ہیں، اور جو شہزادی کائنات میں آئی ہیں ان کا تو آپ کو معلوم ہے، کھلا ہوا مسئلہ ہے کہ وہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب کوئی ہمارے دشمن پر لعنت کرتا ہے تو وہ ہمارے زخموں پر مرہم رکھتا ہے۔ اب میں کیا آپ کے سامنے عرض کروں، بس ایک بات بس آخری عرض کر دوں آپ کے سامنے فضائل کے سلسلے میں، اور اسی کے بعد بات تمام کر دوں، اس لیے کہ پرچیاں تیار ہو چکی ہیں اور محفل ختم ہو چکی ہے۔ مجھے تو زبردستی آپ حضرات پر مسلط کر دیا گیا ہے، اور تھوڑی دیر مجھے برداشت کر لیجئے۔ بس ایک بات آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ یہ وہ شہزادی ہیں کہ جب مسجد میں تشریف لاتی تھیں تو رسول اللہ تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ دیکھیے سنا ہے نا آپ نے کہ تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ اب یہ تعظیم کے لیے کیوں کھڑے ہو جاتے تھے، کس وجہ سے کھڑے ہو جاتے تھے؟ انہوں نے کہا صاحب باپ بیٹی کی تعظیم کرتا تھا، کیا رسول اللہ کے اوپر واجب تھا
یا رسول اللہ یہ عمل مستحب کرتے تھے، یا رسول اللہ کو اسی سیرت سمجھا جائے، کیا سمجھا جائے؟ اس لیے کہ شہزادی کے دیکھ کے رسول اللہ تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے. بہت سی باتیں آپ حضرات نے سنی ہوگی. میں تو ظاہر سی بات ہے کہ مسائل بیان ہی نہیں کرتا، میں تو مسائل سے فضائل ہی بیان کرتا ہوں. میں فضائل کو مسائل بنانے کا قائل نہیں ہوں، بلکہ مسائل سے فضائل بیان ہونا چاہیے. دیکھیے مسائل سے فضائل بیان ہو، فضائل کو مسائل نہیں بنانا چاہیے. اب آپ غور فرمائیں، بس ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں اور بات تمام کر دوں. اس لیے کہ عجیب و غریب شریعت ہے کہ آپ مثال کے طور پر کھانا کھا رہے ہیں، اور جب آپ کھانا کھا رہے ہیں دیکھیے بالکل الگ سے مثال ہے، بالکل اس کا بالکل آپ کی نظر میں یا یہ کہ عام لوگوں کی نظر میں کوئی ربط نہیں ہے، لیکن ایک ربط میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ کھانا کھا رہا ہے انسان اور اس کے بعد کوئی آ گیا، جب کوئی آ گیا تو تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا. تو ان کا صاحب ایسا نہیں ہو سکتا. کیوں کہ اس لیے جب آپ کھانا کھا رہے ہیں تو بس کھانا کھاتے رہیے. اچھا یہ بات سب کی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کھانا کھانے کا مسئلہ ہے، لہذا سب سمجھتے ہیں. ان کا ہاں صاحب کھانا چھوڑ کے کیسے کھڑے ہو جائیں؟ اس لیے کہ بہت سے لوگ تو اسلام میں آئے تھے کھانے کے لیے. غور فرما رہے ہیں کہ وہاں تو کھانے کے لیے آئے تھے، ان کا دسترخوان بچھا ہوا ہے، کھانا کھا رہے ہیں بیٹھے، اور جب کھانا کھا رہے ہیں بیٹھے تو ان کا صاحب کوئی بھی آ جائے آپ کھانا چھوڑ کے کھڑے نہیں ہو سکتے. کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے؟ کہ اس لیے نہیں کھڑے ہو سکتے کہ کھانا نعمت ہے اور آپ کے سامنے نعمت رکھی ہوئی ہے. اگر آپ کھڑے ہو گئے تو آپ نے نعمت کو چھوڑ دیا، اور جب آپ نے نعمت کو چھوڑ دیا تو یہ کفران نعمت ہے، اور کفران نعمت صحیح نہیں ہے. لیکن آپ دسترخوان پر بیٹھے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، کوئی بھی آ جائے نہ کھڑے ہوئیے گا. لیکن ماں باپ میں سے اگر کوئی آ جائے تو اب شریعت بدل گئی، حکم بدل گیا. کیوں کہ اس لیے کہ ماں باپ میں سے کوئی آ گیا تو اب تم تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ. کوئی بھی عمل کر رہے ہو، دیکھیے کوئی بھی عمل کر رہے ہو، کھانا کیا کچھ بھی کر رہے ہو، لیکن اگر باپ سامنے آ گیا تو تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور ماں سامنے آ گئی تو تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ. ایسا کیوں ہے؟ کہ اس لیے کہ قرآن میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیر. اس آیت میں خداوند عالم نے ہمارے ماں باپ کو رب کہا ہے. پوری توجہ سنیے گا، یہ ایک عجیب و غریب بات ہے کہ ہمارے ماں باپ کو اگر رب کہا جائے تو ہر ایک کے حلق سے اتر جاتا ہے. دیکھیے ہر ایک کے حلق سے اتر جاتا ہے. بھائی جب ہم جیسے خاطی انسانوں کے خاطی ماں باپ کو رب کہا جا سکتا ہے تو حسنین جیسے معصوموں کے ماں باپ کو رب نہیں کہا جا سکتا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. لیکن بس ایک بات آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ رب کہا رب کہا. جب رب کہا تو اب رب کے سامنے تم مربوب ہو، اور رب کا احترام مربوب پر واجب ہو جاتا ہے. اب بیٹا ہے مربوب، باپ سامنے آ گیا تو رب آ گیا، اور ماں سامنے آ گئی تو رب آ گیا. اور جب تمہارے سامنے تمہارا رب آ جائے تو پھر تم تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اب ہم پر یہ واجب ہو گیا. پوری توجہ سنیے گا، ماں باپ کا احترام واجب ہے. پوری توجہ سنیے گا، ماں باپ کا احترام واجب ہے. کیوں کہ اس لیے کہ وہ رب ہیں اور تم مربوب ہو. تو رب خالی باپ کو نہیں کہا گیا ہے، ماں کو بھی کہا گیا ہے. باپ بھی رب ہے اور ماں بھی رب ہے. دیکھیے باپ بھی رب ہے اور ماں بھی رب ہے. تو اگر باپ سامنے آ جائے تو تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اگر ماں سامنے آ جائے تو تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اب ہم نے مسجد میں دیکھا کہ جب شہزادی کھا رہی ہیں تو رسول تعظیم کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. آپ نے غور فرمایا ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اسی رسول نے شہزادی کے لیے ارشاد فرمایا ام ابیہا. دیکھیے ام ابیہا یہ ہے اپنے باپ کی ماں. تو اب رسول کے سامنے فاطمہ نہیں آ رہی ہیں، بیٹی نہیں آ رہی ہیں، بلکہ ایک مربوب کے سامنے رب آ رہا ہے. لہذا رب کو دیکھ کے مربوب پر تعظیم کرنا واجب ہو جاتی ہے. ایک سنبل کے باواز بلند صلوات دیتے ہیں. بس یار محترم، اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو تمام کروں، اور ہم سب مل کے دعا کریں کہ خداوند عالم حاضرین محفل اور بانیان محفل کے دلی مقاصد کو پورا کرے. صدقے میں شہزادی کونین کے، اور جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا ہو، اور جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا ہو جائیں، جن کی بیٹیاں ہیں وہ سات عزت کے اپنے اپنے گھروں کی ہو جائیں. اور ہم جب تک جئیں آل محمد کی محبت میں جئیں، اور دشمنان اہل بیت کی نفرت ہمارے دل سے مرتے دم تک نہ نکلنے پائے.
اور ہمارے امام زمانہ کا ظہور جلد از جلد ہو جائے اور ہم سب کو ان کے انصار میں شمار کیا جائے. ایک بآواز بلند نعرہ صلوات. بس اسی کے ساتھ گفتگو کو تمام کریں اور جناب ثقلین صاحب سے اور ارکان سے آئیے قرآن دازی آپ